السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میں بیاہ کر ایک گاؤں کی حویلی میں چلی گئی۔ میرے شوہر 3 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میری سب سے بڑی جیٹھانی کے پاس 5 بیٹے تھے اور میری دوسری جیٹھانی کے پاس 3 بیٹیاں تھیں۔ میرے سسرال والے پرانی سوچ اور دقیانوسی خیالات کے مالک تھے۔ میری جیٹھانی آج چھٹا بیٹا جنم دینے والی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنا بچہ اکیلے میں جانتی تھی اور کوئی دائی اس کا کیس نہ کرتی، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی دائی میری جیٹھانی کا کیس کرے گی وہ مر جائے گی، اور میں اس بات کو ہمیشہ مذاق اور فہم سمجھتی تھی۔ آج اس کی درد سے کراہتی آواز سنی تو چپکے سے بیچارے کی مدد کرنے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ وہاں تو جیٹھانی کے میری شادی کو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا۔ عجیب و غریب باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگی تھی۔ یہ باتیں کسی اور کے متعلق نہیں بلکہ میری جیٹھانی کے متعلق تھی۔ اس 1 ماہ میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی میں سب سے زیادہ اہمیت میرے جیٹھانی سائرہ کی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس میری جیٹھانی پر صدقے واری چاہتی تھی اور ہر وقت میں اور میری دیورانی جس کا نام ماریا تھا اداس اور پریشان رہتی تھی۔ ایک دن میں نے ماریا سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی آنکھ بھر آئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ ماریا آخر کیا بات ہے، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ میں جب سے آئی ہوں تمہیں اداس دیکھ رہی ہوں اور حویلی میں ہر کوئی ہنستا مسکراتا رہتا ہے ہر وقت۔ تم ایک واحد انسان ہو جو ہر وقت پریشان رہتی ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے ماریا سے سوال کیا۔ وہ بیچاری کافی دیر تک تو روتی رہی، میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، عائشہ اب تک تو تم سمجھ گئی ہوگی کہ اس حویلی میں سب سے زیادہ اہمیت سائرہ کی ہے جو دونوں کی جیٹھانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سائرہ کی اہمیت اس حویلی میں سب سے زیادہ ہے اور ہماری ساس کو بھی ہم سے زیادہ سائرہ سے محبت کرتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے کہا تو ماریا نے بتانا شروع کیا، عائشہ سائرہ کے 5 بیٹے ہیں اور اس کا چھٹا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ ہماری ساس کو بیٹے بہت پسند ہیں۔ میں نے فقط 3 بیٹیوں کو جنم دیا ہے اور ہماری ساس کو بیٹی کے نام سے نفرت ہے۔ انہوں نے خود بھی 3 بیٹے پیدا کیے لیکن شاید انہیں زیادہ کی چاہت تھی اور پھر انہیں کوئی بیماری لگ گئی، مزید بچے پیدا نہیں کر سکی، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی جلدی شادی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد سائرہ نے بیٹوں کی لائن لگا دی تو میری ساس کی یہ خواہش پوری ہو گئی، ان کی مامتا کو تسکین ملی۔ وہ خود تو اب بیٹا پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے وہ سائرہ سے بہت خوش ہے۔ ماریا کی بات سن کر تو میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اگر میں نے بھی بیٹی پیدا کی تو میری حیثیت بھی اس حویلی میں 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ ماریا کی اداسی اور پریشانی بجا تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا کہ اگر میں نے بھی بیٹی پیدا کر دی تو میرا کیا بنے گا۔ دوسری طرف میں نے محسوس کیا کہ میری جیٹھانی سائرہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں جاتی تھی لیکن ان کا لیا دیا انداز مجھے تکلیف دیتا۔ میں نے سوچا کیا کوئی صرف بیٹے پیدا کرنے پر اس قدر تکبر کا شکار ہو سکتا ہے جتنی کہ سائرہ تھی؟ لیکن میرے ساتھ الگ ہی معاملہ تھا جو کہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بعد میں میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا روکھا پھیکا سا اور حد تک امیز رویہ آخر میرے ساتھ کیوں ہے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، شاید انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میں بھی زیادہ بیٹے پیدا نہ کر دوں اور ان کی حیثیت میرے بیٹوں کی وجہ سے کم ہو جائے۔ ماریا کی طرف سے وہ مطمئن تھی کیونکہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے مجھ سے خوف تھا۔ میرے شوہر میری ساس کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب سے لاڈلے بھی تھے، اسی وجہ سے مجھے بھی کافی اہمیت حاصل تھی اور ساس کی طرف سے یہ بات سائرہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر ایک صبح میں اٹھی
تو حویلی میں گہما گہمی تھی۔ میں نے ملازمہ سے استفسار کیا کہ آخر آج حویلی میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ ملازمہ نے بتایا کہ آج سائرہ بی بی کا چھٹا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس لیے حویلی میں اتنی ہلچل ہے۔ یہ سن کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس نے ضرور سائرہ کو ہسپتال لے جانے کی تیاری میں ہوگی، لیکن باہر کا منظر تو کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ سائرہ کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ہسپتال جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے ماریا نے بتایا کہ سائرہ ڈلیوری کے لیے ہسپتال نہیں جاتی، وہ گھر میں ہی ڈلیوری کرتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ گھر میں؟ مگر وہ کیسے؟ میں نے ماریا سے سوال کیا تو اس وقت اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں خاموش ہو گئی اور تجسس بھری نظروں سے سائرہ کو دیکھ رہی تھی، جو حویلی کے پیچھے ایک بہت بڑے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا ضرور اس نے کسی دائی کو بلایا ہوگا۔ ماریا نے بتایا کہ کوئی دائی نہیں، تو میں حیران ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کسی کو تو سائرہ کی ڈلیوری کروانی ہے۔ تو میں نے ماریا سے سوال کیا۔ ماریا نے کہا کہ بھابھی اپنی ڈلیوری خود کرتی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ یہ سن کر میں بالکل ہی حیران رہ گئی۔ کوئی عورت کیسے اپنے بچے خود کیسے پیدا کر سکتی ہے، وہ بھی تنہا؟ یہ بات سچ ہے، سائرہ اپنی ڈلیوری خود کرتی ہے، کسی کو اندر آنے نہیں دیتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دائی اس کا کیس نہیں لیتی۔ سنا ہے کہ جو عورت سائرہ کا ڈلیوری کیس کرے گی وہ مر جائے گی۔ ماریا کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی کی ڈلیوری سے کوئی دائی مر جائے؟ مجھے اس بات میں کوئی صداقت نہیں لگی۔ یہ بات من گھڑت اور ایک وہمی بات لگی جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ لیکن ماریا باضد تھی کہ یہ سچ ہے۔ اب اندر سائرہ کی ڈلیوری ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ خود اپنی ڈلیوری کر رہی تھی اور ہم سب باہر انتظار میں تھے۔ سائرہ نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو اندر آئے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن میں تو گاؤں والوں کی اور حویلی والوں کی سادگی پر حیران تھی کہ کیسے اس منطق پر ان سب نے یقین کر لیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ راز صرف سائرہ جانتی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بالآخر بچے کی رونے کی آواز آئی۔ سائرہ نے آواز دے کر سب کو اندر بلایا۔ ہم سب اندر گئے تو دیکھا نومولود بچہ اندر پڑا ہوا ہے۔ میری ساس نے فوراً بچے کو اٹھایا اور ملازمہ سائرہ کو اس کے کمرے تک لے آئی۔ میری عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ آخر کیسے ایک عورت خود ہی اپنی ڈلیوری کر سکتی ہے، بغیر کسی دائی اور بغیر کسی مدد کے۔ اس سے بھی زیادہ حیران مجھے اس پر یقین کرنے والے کر رہے تھے۔ سائرہ کا چھٹا بیٹا دیکھ کر تو میرا دل بھج گیا۔ ماریا وہ تو پہلے سے اداس تھی، لیکن اب میرا بھی دل اداس ہو گیا تھا۔ ماریا کے پاس تو بیٹا نہیں تھا، لیکن میرے پاس تو اولاد ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے مجھے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کہ 3 سال ہو گئے ہوں۔ وجہ تھی میری ساس کی بیٹوں کی خواہش اور میری جیٹھانی کے بیٹے۔ حویلی کا ماحول اور یہاں کے لوگ اس طرح کے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا میری شادی کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی سے بانجھ پن سے خوف آ رہا تھا۔ ہم سب نے سائرہ کو مبارکباد دی، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی اس کا موڈ مجھ پر صحیح نہیں ہوا۔ سب کمرے سے اٹھ کر چلے گئے، میں نہیں گئی۔ سائرہ نے کہا کہ اسے آرام کرنا ہے، لیکن میں تجسس کے مارے وہاں پر بیٹھی رہی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے اکیلے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ڈلیوری اکیلے ہی کرتی ہے، کیونکہ اگر کسی اور دائی نے اس کی ڈلیوری کی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے اسے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیب کے علم ہے، کسی انسان کو کیا پتا کہ کب مرے گا؟ تمہیں کچھ نہیں پتا، میں ایک آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تمہیں تب سے تجسس ہے مجھ سے متعلق ہر بات کا، لیکن میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ پھر بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ سچ ہے اور تمہیں اس سچ کو ماننا پڑے گا۔ میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت دائی مر گئی۔ مرنے سے پہلے دائی نے کہا جو بھی عورت میری ڈلیوری کرے گی وہ میری طرح مر جائے گی۔ یہ بات سارے گاؤں والوں نے سنی اور اس دائی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اپنے کام خود کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی
کہ کوئی مر جائے اور کسی کی جان چلی جائے۔ میری ساس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ وہ ہسپتال میں لے کر جائے گی، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ میں اپنے بچے کی خاطر کسی اور کی جان نہیں لوں گی۔ ایک دائی اور ایک ڈاکٹر نہ جانے کتنی عورتوں کی خدمت گزار ہوتی ہیں، کتنی عورتوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ میں ہزاروں عورتوں سے یہ سہارا نہیں چھیننا چاہتی ہوں۔ سائرہ مجھے بتاتی جا رہی تھی، لیکن میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر خواہش تھی کہ میری جٹھانی نے آج مجھ سے صحیح طریقے سے بات کی تھی، مجھے بتایا تھا سب کچھ، ورنہ مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں کا اس قدر تکبر ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 1 سال ہو گیا، لیکن میں امید سے نہ ہو سکی۔ سائرہ ایک بار پھر سے 7ویں بچے کے لیے امید سے تھی، اور ماریا نے بھی اس بار ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، اس لیے وہ کافی خوش اور مطمئن تھی۔ مجھے ماریا کے لیے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنا دکھ بھی تھا۔ 1 سال کا عرصہ کس ذہنی اذیت میں نے گزارا، اس حویلی میں یہ میں ہی جانتی تھی، اور حویلی کے مکین بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب تو ہر طرف سے یہی کہا جاتا تھا کہ عائشہ بانجھ ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے کس قدر تکلیف دہ تھے یہ میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ مجھے ان سب عورتوں کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا جو 1 سال کے عرصے میں مجھ پر بانجھ ہونے کا فتویٰ صادر کر چکی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ 2 سال تک اولاد نہ ہو تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5 سال تک اولاد نہ پیدا کرنے والا جوڑا 5 کہلاتا ہے، لیکن یہاں تو سب عجیب و غریب سوچ کے لوگ تھے۔ میرا دم گھٹتا جا رہا تھا ان سب کے بیچ۔ دوسرے لوگوں کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے شوہر نے ہی اس قسم کی باتیں شروع کر دی تھی۔ تب سے لے کر میرا دل اداس تھا، اور میں دن رات خدا سے دعا کرتی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سائرہ کی ڈلیوری کا وقت ایک بار پھر سے آ گیا، اور وہ 7ویں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے سائرہ کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ میں اس سے تھوڑی بہت حسد کا شکار بھی ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایک عورت کو سسرال اپنے سانچے میں اس طرح سے ڈھال لیتا ہے کہ اس کی تمام تر شخصیت مسمار ہو کر رہ جاتی ہے، اور بچتی ہے صرف عین سے عورت۔ کیا تعلیم، کیا ڈگریاں، سسرال میں آ کر سب بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بہ دن خپتی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنا مکمل علاج کروا سکوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ یہ نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے ہی میں امید سے ہو جاؤں، تاکہ مجھے یہ سننا نہ پڑے کہ اس کو اولاد کے لیے ڈاکٹرز کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں پر علاج کروانا بھی کسی تانے سے کم نہیں۔ جس کو بغیر علاج کے اولاد ہو جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے، اور جو علاج کروائے اس کو اسی قدر ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں گی، لیکن آج مجھے یقین آ رہا تھا کہ ان سب کے رنگ میں رنگ گئی ہوں۔ میں وہی سوچ رہی ہوں جو یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ میں مکمل طور پر ان کی سوچ کے سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ زندگی انسان سے بہت سے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں دوسروں کو ان چیزوں پر جب یقین کرتے دیکھتی تھی تو افسوس کے ساتھ ساتھ ان پر ہنستی بھی تھی کہ کیسے لوگ ان سب باتوں میں پڑھ کر ذہنی سکون برباد کرتے ہیں۔ زندگی میں 100 پریشانیاں اور ہوتی ہیں، بندہ ان پریشانیوں میں الجھ کر خود کو اور برباد کر لیتا ہے، لیکن میرے وہ سارے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے۔ میں خود ان سب چیزوں کے بارے میں سنتی تو دوڑی چلی جاتی، اور پھر ایک ہی خواہش دل میں تھی کہ میں بھی اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤں اور بیٹے بھی پیدا کروں۔ آخر مجھے بھی اپنی عزت پیاری تھی، اور اس حویلی میں عزت صرف اسی عورت کی ہوتی تھی جو ہر سال ایک بیٹا پیدا کرے۔ شاید یہاں کے لوگوں کو ہم سب عورتیں نہیں مشینیں نظر آتی تھی، اسی لیے وہ ہم سے ایسا سلوک رواں رکھتے تھے۔ باقی سب تو چلو مرد تھے، لیکن میری ساس تو خود ایک عورت تھی، پھر وہ ہمارا احساس کیوں نہیں کرتی تھی؟ شاید اللہ نے اسے بیٹوں سے نوازا تھا، اس بات سے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتی تھی، جس کے چلتے میری جٹھانی تو ان کے قریب ہو گئی، لیکن ہم ان سے ابھی تک میلوں دور تھے۔
خیر سے ماریا کا بیٹا ہو چکا تھا، اب بس مجھے اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی اور اپنے میکے جانے کا کہتے اپنی امی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سامنے بیٹھی لیڈی بھی مجھے پیار سے ہر چیز سمجھاتی۔ دیکھیں، آپ میری بات کو تحمل سے سنیں، میں امید کرتی ہوں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میرے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، بس ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میری رپورٹ نارمل آ جائے۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں سوچ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں نے بس ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے پرسوچ نظریں میرے چہرے پر گاڑے مجھ سے پوچھا۔ جی، میری شادی کو پورا 1 سال 2 مہینے اور 4 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے جواب دے کر ان کی طرف دیکھا تھا اور میرا جواب سنتے ہی ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ در آئی، جیسے وہ میری حالت سمجھ گئی ہوں۔ آپ کے سسرال والوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ان کے اگلے سوال پر ایک پل کے لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ جی، ان کا رویہ اچھا ہے، لیکن بس میرے سسرال والوں کو بچے زیادہ پسند ہے، خاص کر بیٹا، اور میری شادی کو تو اتنا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک گود سونی ہے۔ میں بس ایک ہی بات سوچتی ہوں، اگر مجھے اولاد نہ ہو سکی تو میری کوئی عزت نہیں رہنی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دینی ہے، کیونکہ جتنا ان کو بچوں سے لگاؤ ہے وہ کچھ بھی کر گزریں گی۔ میری بات سنتے ہوئے وہ بالکل خاموش بیٹھی، کسی غیر مرئی نقطے کو لے کر گہری سوچ میں گم تھی۔ جب میں نے اپنی پوری کہانی بتا دی تو وہ بولنے لگی۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ کو دوا دے سکتی ہوں، لیکن آپ کو اپنا کامل یقین اس پاک ذات پر رکھنا ہوگا۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ ناشکری کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر کچھ مہینوں تک اور حمل نہ ٹھہرا تو آپ پیر بابا کے مزاروں پر جانا شروع کر دیں گی، اور اس کے آگے نفسیاتی مسائل کے چلتے جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں تو آپ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو پرسکون کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایسے فطور اور خیال نہیں آتے۔ ان کی یہ باتیں سنتے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا جسے دیکھتے میں خود سوچ رہی تھی کہ ان کی بات واقعی صحیح ہے۔ ان سب سوچوں اور جٹھانی کے اکیلے بچہ جننے کے چلتے میں واقعی نماز کی پابند نہیں رہی تھی۔ خالی دماغ پر تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں پھٹکا دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھائی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ ان سے جٹھانی کے اکیلے میں بچہ پیدا کرنے کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا۔ امی جیسے ہی دوا لینے باہر گئی، میں نے فوراً اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ کوئی عورت خود سے اکیلے میں اپنا بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ میری بات سنتے انہوں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ سب ممکن تھا، لیکن آج کل کے دور میں کوئی عورت اکیلے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ بچے کو تو اول کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب آج کے دور میں اکیلے کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ ان کی یقین سے کہی باتیں میرے ذہن میں نقش کر گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا ضرور جٹھانی کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس گھر کے ماحول میں رہتے میری بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، جٹھانی کا راز معلوم کر کے رہوں گی۔ آخر وہ ایسا بھی کیا کرتی ہے جو ہر بار ایک ہی بیٹا جنم دیتی ہے، اور وہ بھی اکیلے؟ ضرور کوئی نہ کوئی راز تو تھا جس پر سے اب پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ جٹھانی کے دن قریب آ گئے تھے، اس لیے مجھے آج ہی واپس جانا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو جٹھانی ساری تیاری مکمل کر کے اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اشارے سے ماریا کو بلایا۔ میں آج جٹھانی کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم بس تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ سنبھال لینا۔ لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہتی ہو جب تمہیں معلوم ہے وہاں جا کر تمہاری جان کو خطرہ ہوگا؟ تم یہ رسک مت لو۔ ماریا پریشان سے مجھے روکنے کو تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب آ گئے تھے۔ نہیں ماریا، مجھے اب یہ کھیل ختم کرنا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جٹھانی آخر ایسا کرتی کیا ہے۔ بس تم تھوڑی دیر دیکھ لینا، کوئی میرا پوچھے تو کہنا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے سو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے بتایا اور پچھلی سائڈ چلی گئی۔ میں جیسے ہی اس طرف گئی مجھے یوں لگا جیسے وہاں جٹھانی کے علاوہ بھی کوئی وجود وہاں پر موجود ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، بھلا کوئی عورت اکیلے میں یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ میں جلدی سے پیچھے کی طرف کمرے کی واحد کھڑکی کو ذرا کھول کر اپنا فون سامنے کرتے ہوئے آگے کے منظر کو فون میں قید کرنے لگی، تاکہ میرے پاس ثبوت کے طور پر کچھ تو موجود ہو۔
لیکن آگے کا منظر دیکھتے ہی حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جیٹھانی نے جیسے ہی اپنی قمیض اٹھائی تو میرے سامنے ساری حقیقت کھل گئی۔ ابھی شاید اور بھی کچھ باقی تھا، اسی وقت میرے جیٹھ جی اپنے ہاتھ میں ایک نومولود بچے کو کپڑے میں ڈھانپے اجلت میں اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے وہ بچہ اپنی بیوی کی گود میں دیا اور ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھتے باہر چلے گئے۔ میں نے فون کا کیمرہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ جیٹھانی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، ارے تم آ گئی، دیکھو میں آنے ہی والی تھی، یہ دیکھو میرا 7واں بیٹا۔ میں نے تمسخر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور فون کی ویڈیو اس کے سامنے چلا دی، جسے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اب مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں یہ سب گھر والوں کو دکھا دوں گی۔ نہیں نہیں، خدا کا واسطہ ہے تم ایسا مت کرنا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو ہماری ساس کو کتنا شوق ہے بچوں کا۔ جب میں شادی کر کے یہاں آئی تھی تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ میرا شوہر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ میں نے علاج کا کہا تو اس نے مجھے بہت بری طرح سے مارا پیٹا اور گھر میں خبر پھیلا دی کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، اب مجھے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینا تھا، اس لیے وہ جیسا کہتا گیا میں کرتی گئی۔ پہلے بچے کی باری وہ ہسپتال لے کر نہیں گیا، بلکہ پتہ نہیں کہاں سے کسی بوڑھی عورت کو لے آیا جو شاید اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میری جھولی میں کسی اور کا بچہ ڈال کر اس نے اس عورت سے یہ کہلوایا کہ میری ڈلیوری میں خود کیا کروں، اگر کسی اور نے کی تو وہ بھی اس عورت کی طرح مر جائے گی۔ میرا شوہر نفسیاتی پاگل ہے، بالکل پاگلوں کی طرح میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ صرف اس بات کو چھپانے کے لیے کہ اس میں کوئی نقص نہیں، وہ ہسپتالوں سے نومولود بچے خرید کر مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم اسے ہمارا بچہ کہہ کر پیش کرو گی۔ میرے ماں باپ غریب ہیں، طلاق کا دھبا لے کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ جیٹھانی نے روتے ہوئے جب حقیقت بتائی تو مجھے اس پر ترس آیا، لیکن یہ سب بھی غلط تھا، اس لیے میں نے ساس اور ان کی بہو بیٹوں کے سامنے اپنے جیٹھ کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ تیش میں آتے ہی وہ مجھے مارنے کے لیے لپکا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے بچا لیا۔ اس دن سب نے میرے جیٹھ کا وہ بھیانک روپ دیکھا جس سے صرف میری جیٹھانی واقف تھی۔ جیٹھ پر کیس بھی بنے، اس کے بعد ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، جہاں ان کا علاج بھی کروایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی سزا پوری کرنے کے بعد ان کو رہائی ملنا تھی۔ کچھ مہینوں بعد مجھے بھی خوشخبری مل گئی تھی، میری ساس کا غرور بھی ٹوٹ گیا تھا، اب وہ ہمارے ساتھ بالکل صحیح تھی۔ میں نے پہلی بیٹی کو جنم دیا، جس پر ساس نے خود خوشی سے مٹھائی بانٹی۔ دوسری بار میں نے ایک بیٹا پیدا کیا۔ جیٹھانی اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ پتہ کرنے پر بھی ان بچوں کا زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پولیس اب بھی اپنا کام کر رہی تھی، جیسے جیسے ان کو بچوں کے والدین کا پتہ لگتا وہ بچے ان کے حوالے کرنے والے تھے۔ میرے بچے اب میری جیٹھانی کو بڑی امی کہہ کر بلاتے ہیں۔